الدین الخالص. ماشاء اللہ. اب ان کے بعد ندا تحسین امتیاز احمد فارغات جامعہ رحمانیہ اولاد کی تربیت اور اہمیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. معزز سامعات، خطیبات اور معلمات، آج کے اس اجتماع میں میرے موضوع کا عنوان ہے تربیت اولاد کی اہمیت. قرآن کریم کی متعدد آیات اور بے شمار احادیث میں انسان کی اس بات کی طرف ذہن سازی کی گئی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی چند روزہ زندگی در حقیقت آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچے کی ایسی تعلیم و تربیت کی جائے کہ جب وہ بالغ ہو اور بڑا ہو اور اسلام اور اس کے احکام و فرمودات پر پورا چلنے کا پابند ہو تو بچپن کی دینی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر وہ اسلام کے احکام و فرمودات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکے اور آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی کے لیے تیاری کر سکے. اللہ رب العالمین اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس آیت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ اپنے آپ کو نیک کام میں لگایا جائے، صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور یہ سمجھ کے رکھا جائے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے اہل و عیال، آپ کے بال بچوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی. بلکہ جس طرح اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے. اور یہ صحیح تعلیم و تربیت کے بغیر ممکن نہیں. بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے لیکن ہر حرکات و سکنات کا اس کے اوپر پورا اثر ہوتا ہے. پھر اگر اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کا پہلا تعلیمی سال جس مدرسے کا نام ماں کی گود ہے، اس مدرسے کا نظام تعلیم حدیث والا نہیں، قرآن والا نہیں، تو متفکر ہو جائیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر انگلینڈ، امریکہ، جرمنی، فرانس وغیرہ سے آپ کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ تو کما کے لا کے دے گا، لیکن موت کے وقت آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں جاری کروا سکتا. آپ کو خدمت کرنے والی مشین اپنے والد کو ATM کی مشین تو جانے گا، لیکن صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی قدر و قیمت نہیں کر سکتا. آج مائیں، خواتین بچے کی پیدائش ہونے کے ساتھ ہی مختلف میوزک لگا کر ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی ہیں، ناچ گانے لگا کر ان کا ویڈیو بنا کر فخر محسوس کرتی ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بچہ روتا یا اسے چوٹ لگ جاتی تھی تو مائیں بلبلا اٹھتی تھی، مائیں خون کے آنسو روتی تھی. لیکن آج کا زمانہ ہے جب بچہ مختلف انداز میں روتا ہے، مخصوص طریقے سے روتا ہے، تو سب سے پہلے مائیں اس کا ویڈیو اور تصویر بنا کر اسٹیٹس پہ شیئر کرتی ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب گھر میں بچے اپنے نانا، دادا اور گھر والوں کو میٹھی آواز میں کلمہ طیبہ سناتے تھے، اسی شیرینی آواز میں درود شریف سنایا کرتے تھے. لیکن آج گھر میں اس بڑے بزرگوں کے کان اسی میٹھی اور شیرینی آواز میں کلمہ طیبہ اور درود شریف سننے کے لیے ترس گئے ہیں. آج بچوں کو محفلوں میں گانے اور ناچنے کے لیے کہا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ، آپ کے بچے کا ذہن و دماغ صاف شفاف سلیٹ کے مانند ہے. آپ اس پر جو نقش کریں گے وہ نقش علی الحجر کی مانند ہو جائے گا. پھر اگر کبھی مٹانا چاہیں تو مٹا نہیں سکتے. ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا بچہ پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہے. آپ اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ڈھالے، جس سانچے میں جس طرح ڈھالنا چاہے ڈھالے، لیکن سانچہ آپ کو تیار کرنا ہے.
سانچہ آپ کو چننا ہے کہ وہ برائی کا ہو یا اچھائی کا، صرف اصلی تعلیم کا ہو یا ساتھ میں دینی تعلیم کا بھی ہو۔ ڈھلنا تو بچے کو ہے، ایک دفعہ ڈھال لیں گے پھر تو زندگی بھر بیٹھ کے روئیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو غلط سانچے میں ڈھال دیا، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اسے دینی اور قرآنی ماحول فراہم کریں۔ اگر بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تو وہ باعث رحمت اور اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے، لیکن اگر یہی اولاد اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی جائے تو یہ باعث فتنہ اور باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگو تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ اے لوگو تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یوں ہی نہیں فرماتا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب والدین اپنے فریضہ کو انجام دینے سے، والدین اپنے اولاد کی تربیت کے فریضہ کو انجام دینے سے رخ موڑ لیں، اس سے اعراض کریں۔ دین و شریعت میں اولاد کی تربیت ایک اہم فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر بھی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ اولاد کو حسن سلوک کرنے کا اعلان کیا ہے، اسی طرح والدین کو اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کو اولاد کے ساتھ احسان اور اس کی اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن حالات حاضرہ میں اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کے برابر ہے۔ وہ بچے جو لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت موبائل، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر، نت نئے سافٹ ویئرز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے لیے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام و فرمودات پر عمل کرنا ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کوئی بھی تعلیم دیں، کسی بھی مدرسے میں داخلہ کرائیں، کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کرائیں، لیکن سب سے پہلے اسے انسان بنائیں، اس کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں، اس کے اندر اسلامی شائستگی کی نشو نما کریں، اسے انسانی عادات و آداب سکھائیں، اس کی تربیت دینی خطوط پر کریں۔ دین و شریعت نے تو ہمیں اولاد کے حقوق مختصراً یہ بتائے ہیں کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، اسے تقویٰ کا لباس پہنانا، نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی تلقین کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، اس کی کوتاہی، اس کی غلطی پر سرزنش کرنا، پھر اسے معاف کر دینا۔ لیکن عصر حاضر میں اولاد کے فرائض صرف کپڑا، مال اور عصری تعلیم ہی رہ گئے ہیں۔ حالانکہ اسلام عصری تعلیم سے بالکل بھی منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کے بنیادی احکام و فرائض کا جاننا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے قرآن سے ہم اولاد کی تربیت کو سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں حضرت یعقوب کی وفات کے وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور آخری سانسیں گن رہے تھے تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی۔ انہوں نے اسی فکر میں اپنی اولاد کو بلا کر پوچھا بتا تم میرے بعد اپنا کسے معبود بناؤ گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے اپنے والد کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہم آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں دین حق پر قائم تھے، اپنے آبا و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح آپ کی غیر موجودگی میں بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے آبا و اجداد نے تلقین کی ہے۔ عصر حاضر میں حالات تو یہ ہیں کہ
اگر کوئی بستر مرگ پر ہو تو اس کے گھر میں اس کے بزنس، اس کے مال، اس کے جائیداد، اس کے پراپرٹی کے بارے میں مشورہ اور فیصلہ کیا جاتا ہے. کہ آپ نے اور ہم نے کبھی یہ سنا کہ کسی باپ نے حالت نزاع میں کہا کہ ما تعبدون من بعدی، اور اولاد نے اس کے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک؟ جواب نہ کے برابر ہوگا. اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اولاد انسان کی سب سے بہتر چیز ہوتی ہے، اسی لیے انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے قیمتی دولت دے، سب سے انمول عطیہ دے، سب سے بہترین چیز دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عقیدہ توحید سے بہترین دولت کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن کیا عصر حاضر میں والدین اپنی اولاد کو عقیدہ توحید جیسی دولت سے آراستہ کرتے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کی وحدانیت کا تعارف کراتے ہیں؟ کیا انہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ جواب پھر نہ کے برابر. اگر آپ کسی مسلمان بچے کو پکڑ کر پوچھیں گے کہ کلمہ طیبہ سناؤ تو وہ کہے گا کہ آئی ڈونٹ نو. وہ ان 3 الفاظ پر مشتمل جملے کو ادا کر سکتا ہے لیکن آپ کو کلمہ طیبہ سنا نہیں سکتا. اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت اور نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرما لیا ہے، لہذا تم مرنا تو حالت اسلام میں ہی میں مرنا. عصر حاضر میں والدین اپنے اولاد کو صرف عصری تعلیم سے آراستہ کراتے ہیں. کیا کبھی انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یا پھر انہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون کی شرط لگاتے ہیں؟ جواب پھر نہ کے برابر ہوگا. آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ صرف اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے سے اولاد صالح نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک اللہ رب العالمین سے توفیق نہ مانگی جائے. انبیاء اکرام اللہ رب العالمین سے اس مشکل ترین کام کو آسان کر دینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. حضرت زکریا نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. لیکن اگر والدین آج اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے ایسی اولاد دے جو ڈاکٹر ہو، تو مجھے ایسی اولاد دے جو انجینئر ہو، تو مجھے ایسی اولاد سے نواز جو پائلٹ ہو. لیکن کیا کبھی والدین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے حضرت حمزہ جیسی اولاد دے، حضرت عمر جیسی اولاد دے، حضرت خالد بن ولید جیسی اولاد دے؟ یاد رکھیے کہ جب والد ابراہیم ہو اور ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ہوا کرتا ہے، اور جب والد علی ہو اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوا کرتے ہیں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے. ربی حب لی من الصالحین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ